آرکیٹیکچر ہے جب آنے والی نسلیں دیکھیں گی تو وہ اس پہ جب اسٹڈی کریں گی تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے نا انہوں نے ایسی بلڈنگ کی تعمیر کی ہوئی تھی کہ وہ موجودہ دور میں بنانا ناممکن اور مشکل ہے۔ الحمدللہ پاکستان سے تو 4 نیشنل ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے دلوائے، اور پاکستان سے باہر جو ہے اس میں میری پینٹنگز کو مختلف اداروں نے لے جا کر ایگزیبیشن کی، اور جس میں دبئی، شارجہ اور امریکہ، لاس اینجلس میں اور سعودیہ میں، تو اسی طرح الحمدللہ 6 ایگزیبیشن میری پاکستان سے باہر۔ یہ پاکستان میں اصل میں ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ زیادہ تر جو پینٹنگ سیل کرنے والے ہیں وہ فریمرز اور آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ چلو ہسٹری میں ایک نام رہ جائے گا کہ کوئی بندہ جو ہے نا کچھ کام کر کے گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جو اتنی خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے، تقریباً 40-45 سالوں سے یہ پینٹنگ بنا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت بناتے ہیں، اور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، انہیں کافی ایوارڈ بھی ملے، باہر کے ملک بھی گئے۔ ان کی کہانی، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے شروع کیا اور کن ممالک میں یہ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حنیف صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حنیف صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پینٹنگ کے اگر رواج کی بات کی جائے تو جب سے موبائل، کیمرے، تصویریں آ گئے، ڈیجیٹل کام ہو گیا، تب سے ان پینٹنگ کی ڈیمانڈ کم ہو چکی ہے، تو آپ نے ابھی بھی اس رواج کو قائم رکھا ہو؟ جی، میں نے اصل میں اس کو ہسٹری کا حصہ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے اپنی پینٹنگز کے اندر پورے پاکستان کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو سمونے کی کوشش کی، کیونکہ عام طور پہ جو آرٹسٹ کام کرتے ہیں وہ یا تو لینڈسکیپ بنا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور قسم کی چیزیں، لیکن یہ جو پاکستان کا آرکیٹیکچر ہے، پاکستان کی ہسٹری ہے، اس کو میں نے خاص طور پہ اپنا موضوع بنایا۔ ایک تو اس میں یہ بات ہوگی کہ یہ جو آرکیٹیکچر ہے جب آنے والی نسلیں دیکھیں گی تو وہ اس پہ جب اسٹڈی کریں گی تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے نا انہوں نے ایسی بلڈنگ کی تعمیر کی ہوئی تھی کہ وہ موجودہ دور میں بنانا ناممکن اور مشکل ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے بڑے حیران اور وہ ہوں گے، لیکن اسی کو میں یہ اپنی پینٹنگ کا موضوع بنایا اور اسی کو میں سیو کر کے وہ کرتا ہوں، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ یہ پہچان سکیں کہ ہم سے پہلے جو وہ گزرے ہیں، وہ جیسے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ پاکستانی جو ہے پسماندہ قوم ہے، تو ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ پسماندہ نہیں ہے، ان کے پاس ایسا آرکیٹیکچر تھا کہ وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ایسا آرکیٹیکچر بنانے کے لیے ایک ذہین اور عقلمند قوم ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح آپ ملتان میں دیکھیں وہاں کا آرکیٹیکچر کس طرح ہے کہ پورا برکس پر یعنی اینٹوں سے کام کیا ہوا ہے، اسی طرح آگے سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہ اسٹون پہ کام کیا ہو، ادھر لاہور اور ادھر پشاور اور اس طرف آ جائیں تو ووڈ اور اسٹون کے اوپر بڑا زبردست کام کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے ممالک میں گئے ہیں اور کون سے آپ کو ایوارڈ ملے؟ الحمدللہ پاکستان سے تو 4 نیشنل ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے دلوائے، اور پاکستان سے باہر جو ہے اس میں میری پینٹنگز کو مختلف اداروں نے لے جا کر ایگزیبیشن کی، اور جس میں دبئی، شارجہ اور امریکہ، لاس اینجلس میں اور یہ سعودیہ میں، تو اسی طرح الحمدللہ 6 ایگزیبیشن میری پاکستان سے باہر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اکثر جو تصویریں دیکھ کے بنائی ہوتی ہیں وہ تو گوگل سے آپ گوگل سے ہی نکالتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے میں وہاں پر جا کے آؤٹ ڈور پہ اسٹڈی کرتا ہوں، یہ ایک مشکل کام۔ اسکیچ بناتے ہیں آپ پہلے اپنے پاس، جس بھی آپ مثال طور پہ آپ کو کسی نئی جگہ پہ لے کے جانا ہے تو آپ وہاں پہلے جا کے اپنے اسکیچ بنائیں گے؟ میں وہاں پر جا کے واٹر کلر میں اس کو کرتا ہوں، اور واٹر کلر میں کرنے کے بعد پھر یہاں پر آ کے، کیونکہ لوگ جو ہے نا آئل کلر کو یہاں پاکستان میں زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر میں اسے آئل میں کنورٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی تک اگر بات کی جائے ان خوبصورت یہ آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر آ بھی رہی ہیں، یہ خوبصورت جو آپ نے یہ اتنی زیادہ پینٹنگ بنائی ہیں، وہ یہ بتائیں کہ جی اگر اس کے کاروبار کی بات کی جائے تو کاروبار آج کل بھی لوگ آپ کی طرف آ کے چیزیں بنوا رہے ہیں یا اب سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے؟ یہ پاکستان میں اصل میں ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ زیادہ تر جو پینٹنگ سیل کرنے والے ہیں وہ فریمرز اور آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں،
کیونکہ یا پھر وہ زیادہ تر کاپی کر کے بنا دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی بن جاتی ہے اور وہ جو ہے پینٹنگ وہ سستی سیل کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کاسٹ تو آئی نہیں ہوتی. تو اس سے تھوڑا سا جو ریئل آرٹسٹ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر جیسے میں ایک پینٹنگ بناتا ہوں, اب میں نے ملتان کی بنائی, مکلی کی بنائی, ٹھٹا پہ کام کیا اور مختلف شہروں پہ پاکستان کی کام کیا, تو وہاں جا کے ان کی اسٹڈی, ان کی ڈرائنگ, ان کی سب کچھ بنانا پڑتی ہے. لیکن یہ تو میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ چلو ہسٹری میں ایک نام رہ جائے گا کہ کوئی بندہ جو ہے نا کچھ کام کر کے گیا ہے. لیکن اس سے وقتی طور پہ تو مجھے کوئی مالی اتنا فائدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ ورثہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پرووائڈ کی ہوئی ہے جگہ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا باقی کوئی مالی خاص فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ کاپی یا دوسری اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا بہت زیادہ آرٹ میں انکم ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ باہر بھی جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی ایک سستی پینٹنگ ہے وہی لگا لیں. تو پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ اسی قسم کی پینٹنگ سیل ہو رہی ہیں اور وہی لوگ لگا رہے ہیں جو جن کی کوئی ہسٹری یا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیں جی, آپ یہ پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے. ہمارا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور یقین کریں ان کی شاپ میں آ کے اتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت یہ چیزیں بناتے ہیں. اچھا, جاتے جاتے میں آپ سے کچھ ریٹس پوچھوں گا کہ تقریباً ریٹس آج کل کیا چل رہے ہیں کہ جو آپ سے پینٹنگ بنواتے ہیں اس کا تقریباً کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اب جیسے یہ والی پیچھے جو آپ کی پینٹنگ لگی ہے اس پہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے 50,000. یہ پینٹنگ کی دنیا میں جو ہے نا بہت ہی مناسب پرائس ہیں. لیکن عام لوگ جو ہے نا جو پاکستانی یہاں ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو وہ کوشش کرتے ہیں 10,000, 5,000, 8,000 تک کی ہو جائے. لیکن وہ پھر بھی الحمدللہ میں نے اپنے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, ایک مناسب سے پرائس رکھے ہوئے ہیں جی, اور وہ اس میں لوگ لے جاتے ہیں. بہت شکریہ. آنے والے سالوں میں 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ میرا ارادہ تو ہے کہ یہ جو ساری چیزیں میں کوشش محنت کر رہا ہوں یہ ابھی بکھری ہوئی ہے, اس کو ایک جگہ جمع کروں اور پھر اس کا جو ہے نا پراپر دوبارہ میں اپنا ایک ایگزیبیشن کا سلسلہ شروع کروں. بہت شکریہ حنیف صاحب, بہت شکریہ. یہ حنیف خان صاحب تھے, ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ, ہمارے پاکستان کا فخر اور ہمارے پاکستان کا غرور. ہمیں اس طرح کے لوگوں کے اوپر ناز ہونا چاہیے جو آج بھی اس پرانے ٹرینڈ کو, ایک پرانے کلچر کو آج بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا. جبکہ آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں اور اسی وقت اس کے فریم بنوا لیتے ہیں, مگر ہاتھوں سے اتنا عرصہ انہوں نے پریکٹس کی اور آج 40-45 سال انہیں ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر کہ آج جو نقشہ انہیں کہیں گے یہ اسی کی خوبصورتی بنا لیتے ہیں. اور ان کی نایاب چیز یہ ہے کہ یہ گوگل سے کوئی بھی, ایک تو ہوتا ہے سامنے چیز رکھ کے آپ اسے دیکھ کے بنانا, یہ سب سے پہلے جاتے ہیں اس جگہ پہ, اس نقشے کو اپنے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اپنے ذہن سے وہ خوبصورت چیز بناتے ہیں. اور کوئی بھی پینٹنگ ہو تقریباً ان کا یہ کہنا ہے کہ ہفتہ 10 دن انہیں لگتے ہیں تو یہ پینٹنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے